شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے. ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے. والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. 15ویں جز میں 15ویں پارے میں دو سورے ہیں. ایک سورۃ الاسراء جس کا اور ایک نام ہے سورہ بنی اسرائیل، اور دوسرا سورہ ہے جو سورۃ الکہف ہے جس کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں. تو مختصر طور پر اس سورے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اسراء و معراج کا ذکر کیا ہے. اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے سفر میں لے کر گیا. اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام، کہاں سے؟ مسجد الحرام سے. مسجد الحرام کون سی مسجد ہے؟ کعبہ. کعبہ ہے الی المسجد الاقصی، مسجد الاقصی جس کے اطراف اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. بارکنا حولہ، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لنوریہ من آیاتنا، ہماری آیتوں میں سے دکھائے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بات کیا تھا. وآتینا موسیٰ الکتاب، اللہ نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور بنایا ہدایت بنو اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو وکیل نہ بنائیں، یعنی توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے. تو یہ سورہ بنی اسرائیل اس لیے نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں بنو اسرائیل کے بارے میں دو بار جو عذاب آئے گا یا آ چکا ہے اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے. علماء میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ عذاب آ چکا ہے جو کہ ماضی میں ہے. اللہ نے کہا کہ دو بار جو ہے دشمن مسلط ہوگا اور مسجد اقصی میں دھاوا بول دے گا اور اندر داخل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ آپ کو دو بار جو ہے فساد مچائیں گے. کون؟ بنو اسرائیل کے اوپر فساد ہوگا. مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. تو سخت جو ہے دشمن آئیں گے، آپ کے اوپر اٹیک کریں گے، حملہ وار ہوں گے اور گھروں تک گھس جائیں گے. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. پھر دوسری بار بھی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر آپ جو ہے دنیا میں فساد مچاتے رہیں گے تو ہم دشمنوں کو مسلط کرتے رہیں گے، اور آپ لوٹیں گے تو ہم لوٹیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی امت محمدیہ کے بارے میں کہا کہ اگر امت محمدیہ بھی گناہ کرتے جائے گی تو عذاب کے مستحق ہوتے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن، کہ میری امت سب معاف کر دینے والی ہے سوائے کون ہے؟ الا الایمان نہیں، کل امتی معافن الا المجاہرین، سوائے وہ لوگ جو کھل کر گناہ کرتے ہیں. بنو اسرائیل کی خاصیت یہ تھی کہ کھل کر گناہ، مجاہرین یعنی جہاد کے ساتھ علانیہ طور پر گناہ کرتے تھے، اس پہ فخر بھی کرتے تھے ایک دوسرے پر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کل امتی معافن الا المجاہرین، ہر ایک امت معاف کرنے والے ہیں سوائے وہ لوگ جو تکبر سے گناہ کرتے ہیں، عصیان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کہا کہ انسان جو ہے اس کے پاس تختی لٹکی ہوئی ہوگی اس کے اعمال کے ساتھ. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی گردن میں لٹکی ہوئی. اور
اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ لو۔ ایسا انسان کے بارے میں کیا ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا؟ اس کو بھی کہا جائے گا اقرأ کتابک، اس کو چاہے پڑھنا آئے یا نہ آئے، اس کو کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ لو۔ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آپ پر جو ہے کافی ہے آپ خود گواہ کرنے کے، آپ خود اکاؤنٹنٹ کافی ہے، اپنے گناہ خود دیکھ لو، خود اعمال دیکھ لو، یہ کافی ہوگا آپ کے لیے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے پاتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے ہی گمراہ ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی ایک جو ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ ایسا نہیں کہ آپ کی تختی جو ہے آپ کا عمل نامہ کسی اور کے نام پہ ڈال دیں گے یا دوسروں کا آپ کے اوپر ڈال دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا سوائے کچھ لوگوں کے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جس کے دوسروں کے اعمال آئیں گے ہمارے پاس یا ہمارے ہم ان کے پاس جائیں گے؟ جو چغل خوری کرے گا، غیبت کرے گا، جو تو اس کا ایک لفظ کیا ہے؟ حقوق العباد میں جو کوتاہی کرے گا، حقوق العباد میں جو کوتاہی کرے گا اس میں وہ سوچے گا کہ وہ جنت میں جائے گا، پہاڑ کی طرح نیکیاں رہیں گی، لیکن چغل خوری کی وجہ سے، اس سارے چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ آ جائیں گے مانگنے کے لیے، تو ہمارے نیک اعمال ان کو دیے جائیں گے اور پھر ختم ہو جانے کے بعد ان کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو رسول نے ایک لفظ بولا، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ مفلس ہیں۔ مفلس رسول نے کہا غریب ہے، کیونکہ وہ لوگ عمل تو لے کے آئیں گے لیکن سب بک جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ حقوق اللہ میں تو بہت سارے اعمال کر چکے ہیں، لیکن حقوق العباد میں وہ لوگ کوتاہی کرنے کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا بھی ذکر کیا گیا، صیامھا و صلاتھا، کہ وہ نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے وغیرہ، لیکن تؤذی جارھا، اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ اور ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو اتنے زیادہ نماز بس فرائض ادا کرتی ہے ولیکن لا تؤذی جارھا، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی اپنی زبان سے، وہ بھی زبان سے ہے، صرف ہاتھ سے بھی نہیں ہے، صرف زبان سے تکلیف نہیں دیتی ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ کیونکہ آپ اعمال کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور بہت خطرناک معاملہ ہے حقوق العباد میں۔ بندے آ جائیں گے جب مانگنے کے لیے، تب انسان پریشان ہو جائے گا، تو انسان کو دونوں چیزیں دیکھنا چاہیے، حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کا حقوق، ادب اللہ اور ادب مع الخلق، مخلوق کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، نہیں تو انسان جو ہے نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو دنیا کی محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ دنیا ہی مل جائے اسے، اللہ کہہ رہا ہے عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو اللہ تعالیٰ اسے جلد سے جلد دے دے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو دنیا چاہتے ہیں لیکن دنیا نہیں ملتی، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فیہا ما نشاء، جسے ہم چاہیں۔ اگر آپ دنیا چاہیں تو دنیا ملنا وہ بھی گارنٹی نہیں ہے۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جسے ہم چاہیں، لمن نرید، جس کے ہم ارادہ کریں، ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے لیے پھر جہنم ہی جہنم ہوگی۔ اور سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ کچھ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے بجائے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ چاہیے ہمیں۔ تو یہ صحابہ میں دیکھا کہ حج کے لیے بھی جو بدو قسم کے لوگ آتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے اے اللہ ہم کو مال دے دے، اے اللہ جو ہے یہ سال بارش کا دے دے، اے اللہ کھیت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نازل کیا تھا کہ ہم کو کہنا چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ آخرت کی کوئی سوچ ہی نہیں کر رہے، دعا ہی نہیں مانگ رہے ہیں آخرت کے بارے میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں بھی اچھائی چاہیے اور آخرت میں بھی اچھائی ہمیں چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيا، لیکن جو آخرت کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، صرف چاہنے سے نہیں، من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے۔ اور اس کی تیسری شرط کیا ہے؟ وهو مؤمن، اور شرک نہیں کرتا، ایمان کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی محنتیں اللہ تعالیٰ شکر بجا لائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنتیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ مشکور ہے، یعنی شاکر لِأَنْعُمِهِ، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تین شرطیں کہہ رہا ہے، چاہنا بھی ہے، کوشش بھی کرنا ہے، اور ایمان کے ساتھ، یعنی شرک انسان نہیں کرنا ہے، اسی پہ موت آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے سوائے اس کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد ڈائریکٹ جو ہے والدین کی احسان کے بارے میں کہا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ہمیں چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے ہم نماز کے لیے وقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ کی نماز جو ہے یاد کے لیے ہم نماز قائم کرتے ہیں، ویسے والدین کی مغفرت کے لیے بھی کم سے کم 5 وقت جو ہے والدین کی مغفرت کرنا چاہیے. عام دعاؤں میں ہو، نماز میں ہو، سلام سے پہلے ہو یا سجدے میں ہو، اس طرح سے عام دعاؤں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس طرح سے دیگر دعائیں ہیں والدین کے لیے کم سے کم 5 وقت جو ہے یاد کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہنا چاہیے. وبالوالدین احسانا، جو گزر چکے ہیں یا زندہ بھی ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے، ان کے آسانی کے لیے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور خاص طور پر کس میں؟ اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے کی طرف پہنچے، احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں، ایک کا انتقال ہو جائے، ایک ہو یا دونوں بھی ہو، تو انہیں کیا نہیں کہنا چاہیے؟ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، دونوں کو اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، نہ ہی ان کو جھڑکی دو اس طرح سے. وقل لہما قولا کریما، اچھی بات کرو. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے بارے میں خاص طور پر؟ کمزور ہو جاتے ہیں، ہاں بچپن ہی ہو جاتا ہے انسان، یعنی کئی بار چڑچڑے بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا صبر سے کام. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ آپ جب بچپنا تھا تب جو ہے آپ کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے کہا وقل، کہہ دیجئے اے اللہ ہم پر رحم کر، جیسا وہ لوگ ہم جو بچپن میں جیسے ہم جو ہے بچپنا کرتے تھے تب جو ہے صبر سے ہمیں پالے تربیت کیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اف تک نہ کہیں، اف تک نہ کہیں. تو اللہ جانتا ہے. اللہ نے آگے کی آیت میں کہا ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے، جانتا ہے. اگر انسان ڈھونگ کر رہا ہے یہ سب چیزوں کے لیے، جائیداد پانے کے لیے یا ایسی چیزوں کے لیے، تو اللہ بے شک جاننے والا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر آپ صالح ہیں تو یہی جو ہے فإنہ کان للأوابین غفورا، کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اواب جو بار بار توبہ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سے سب کو. یہ سورہ بنی اسرائیل میں بہت سارے احکام آئے ہیں، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اور اس کے بعد آئے یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو. جیسے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو مت قتل کرو، اس سے غریبی کے ڈر سے. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور آپ کو بھی رزق دیں گے. پھر ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انه كان فاحشہ، بہت فاحش چیز ہے. پھر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، قتل مت کرو. ہم تو قتل نہیں کرنا ہے سوائے 3 جگہوں میں قتل جو ہے جائز ہے. جیسے کیا کیا ہے؟ ہاں ماں کی جان خطرے میں نہیں. ہاں ایک تو قصاص ہے، کوئی قتل کر دیا اس کے بدلے جو ہے خلیفہ قصاص. دوسرا زانی محسن، شادی شدہ جو زنا کرے اس کے لیے رجم ہے. تیسرا مرتد، فارغ الدینی، جو مرتد ہو جاتا ہے ارتداد. یہ 3 کے لیے جائز جو ہے اسلامی حکومت میں یہ قتل کی سزا، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، حرام ہے. انسان کی جان، انسان کی عزت، انسان کا مال، یہ ساری چیزیں حرام علیکم، ایک دوسرے کے لیے حرام. اس پر آپ جا کر جو ہے ظلم نہیں کر سکتے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، تو اللہ تعالیٰ نے ولی کو طاقت دی ہے کہ ولی چاہے تو قصاص لے لے یا دیا لے لے، جو ہے 100 اونٹ انسان لے لیتا ہے. اس کے بعد یتیم کے بارے میں اللہ نے کہا ولا تقربوا مال الیتیم. دیکھیں سارے احکام آتے جا رہے ہیں. وأوفوا الکیل، بزنس کر رہے ہیں تو جو ہے میزان کو صحیح رکھیے، اس میں چیٹنگ مت کریے. ولا تقف ما لیس لک به علم، اور انسان جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑے. جو جس کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے پر فتوے دینا یا اس کے پیچھے جانا یا ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک سننا، سمع دیکھنا اور دل جو ہے کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک پہ پوچھ ہوں گے. ولا تقف ما لیس، یہ بہت ضروری قاعدہ ہے. انسان کے پاس علم نہیں ہے تو کسی بھی چیز کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال نہ کرے. علم نہیں ہے تو سوال کرنا ہے نہیں کرنا، غیر ضروری سوال نہیں کرنا ہے. بالکل آپ علم حاصل کریں لیکن تکبر سے سوال نہ کریں، یا کسی کو آزمانے کے لیے سوال نہ کریں، یا علماء میں موازنہ کرنے کے لیے کہ یہ عالم بہتر ہے یہ عالم بہتر ہے. یہ جائز نہیں ہے. کہ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انبیاء کے بارے میں بھی کہ آپ یہ نہ کہو کہ میں بہتر ہوں یونس سے، میں بہتر ہوں موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ ایک کو بڑھائیں گے انبیاء کو، دوسروں کو کمی اپنے آپ ہو جائے. ویسے علماء کے لیے بھی ایک کو عالم کو بڑھائیں گے، دونوں میں کمپیریزن کریں گے تو ایک گھٹ جائے گا. اور علماء نے بہت کہا ہے کہ غیبت جو عالم کی کرتا ہے، یہ غیبت جو ہے ایک تو گوشت کھا رہے ہیں لیکن اوپر سے کڑوا گوشت. لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماء کا گوشت جو ہے زہریلا ہے. جو غیبت کرتا ہے ایک تو اپنے مردار بھائی کا کھا رہا ہے، اوپر سے زہریلا ہے. اس کا اثر کیا ہوگا؟
کہ اس کا موت ہو جائے گی، کس کی؟ اس کے دل کی، قبل موت ہی، اس کے موت سے پہلے اس کے دل کی موت ہو جائے. جو علماء کے پیچھے پڑا رہتا ہے، علماء کی عزتوں کی اچھالتا ہے، تو یاد رکھیے یہ خسارت، یہ نقصان والا راستہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سلف کہا کرتے تھے، اگر ہم نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دو جنوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک تو عمراء جو حکمراں ہیں اور دوسرا علماء، تو جان لیجئے وہ خسارت ہے. شفا حروف حار، وہ ایسے جو ہے یہاں پہ گرنے ہی والا ہے بس. کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے اوپر ڈالا ہے، ارے انہوں کچھ نہیں کر رہے، انہوں کچھ نہیں کر رہے. بھائی ہمارے اعمال دیکھنا ہے سب سے پہلے. سب لوگوں کے پیچھے جب پڑتے ہیں تو عزت نکال دیتے ہیں، عزت گرا دیتے ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، لان تان ہوتا ہے. یہ سارے چیزیں جو ہے خطرناک معاملے ہیں جو انسان کو یعنی نقصان میں ڈال دیتا ہے. حکمران کے پیچھے جائیں گے تو دنیا خراب ہو جاتی ہے، اور علماء کے پیچھے جائیں گے تو آخرت خراب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بتائے، یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ زبان چلاتے ہیں یہ اس کے معاملے میں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کیوں بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہیے. تو یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں نازل کیا. وہ لوگ مشرکین مکہ کے کئی سوال جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. وہ لوگ کہتے تھے کیا ہم ہڈی بن جائیں گے تو کیا پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، ہڈی گل کر رفات ہو جائے گی. إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو اللہ نے کہا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اگر پتھر بھی رہتے یا حدید یعنی لوہا، اگر لوہا بھی رہتے تو بھی اللہ تعالیٰ پھر سے بنا دے گا. ویسے کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بنایا تو دوسری بار بنانے میں کیا مشکل ہے. اللہ نے کہا کہ اچھی بات کہنا ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سب سے بہترین بات کرنا چاہیے ہمیشہ. اور شیطان چاہتا ہے کہ بات کے ذریعے سے لوگوں میں جھگڑا کروائے. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. شیطان جو ہے زبان کی وجہ سے لگڑائے جھڑائے، کیونکہ شیطان مزے لیتا ہے جب انسان لڑتے ہیں زبان کی وجہ سے. ہمیشہ زبان کی احتیاط کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ زبان کی کمائی جو ہے انسان کو جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے، اور زبان کی کمائی کی وجہ سے جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے. اللہ نے کہا ربکم اعلم بکم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے. تو اس طرح سے اللہ نے کہا کہ انسان کی سائیکالوجی بھی جو جب مصیبت آتی ہے، اللہ نے کئی جگہ ذکر کیا ہے، یہاں پہ بھی ذکر کیا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ بھئی جو مشرکین مکہ تھے جب سمندر میں رہتے تھے، جب مشرک بھول جاتے تھے، وہ اللہ ہی کو ہی پکارتے تھے. اور یہ ابو جہل کے بیٹے کے بارے میں ہے. کیا نام ہے ابو جہل کے بیٹے کا نام؟ صحابی ہیں اکرمہ رضی اللہ عنہ. اکرمہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد منہ چھپا کر بھاگ رہے تھے، تو کشتی میں جا کر بیٹھ گئے. بولے میں اسلام نہیں لاتا ہوں وغیرہ. کشتی میں کیا ہوا؟ طوفان آنے لگا. تو طوفان آ کے سارے مشرکین تھے، تو میں نے کہا، تو کیپٹن تھا، اس نے کہہ دیا کپتان کہ اب آپ کو معلوم ہے آپ کے علاقے کچھ کام نہیں آنے والے، سب لوگ اللہ کو پکارو. تو سب لوگ اللہ سے پکارنے لگے طوفان میں. تو اکرمہ نے دعا کی، اے اللہ میں سمجھ گیا تھی اصل تیری ہی عبادت کرتا ہے، اگر تو مجھے زندہ رکھ دے تو میں جا کر رسول اللہ پر جا کر بیعت کر دوں گا. تو وہ واپس آئے مکہ کو اور بیعت کیے. وہ بھی چھپ چھپا کر آئے تھے، کیونکہ وانٹڈ میں تھے وہ، کیونکہ اگر وہ دکھ جاتے تو ان کو قتل کر دینا. ان کے لسٹ میں نام تھا 8 یا 9 لوگوں کا جو نام تھا فتح مکہ میں کعبے پہ لٹکا گیا تھا دیگر جگہوں پہ کہ ان کو قتل کرنا ہے جہاں پہ دکھے، کیونکہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، فرعون علی الامہ، فرعون کے بیٹے ہیں اس امت کے. لیکن وہ منہ چھپا کر آئے اور کہا کہ میں آپ پر بیعت کرنے والا ہوں، میں اسلام قبول کرنے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام قبول کیا، بہت اچھا اسلام ہو، اور بعد میں جا کے جنگوں میں وہ شہید ہوئے. اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس طرح سے یہ لوگ جب کشتیوں میں ہوتے تھے، اس طرح سے وہ صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے. اس لیے آج کل کے مشرکین جو ہے جو شرک کرتے ہیں وہ کس کو پکارتے ہیں؟ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، چاہے مشکل میں ہو یا غیر مشکل میں ہو. تو شیخ الاسلام ابن عبد الوہاب نے اپنی کتاب قواعد اربعہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ آج کل کے جو مشرکین ہیں زیادہ بدتر ہے مشرکین مکہ سے، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتے تھے. لیکن آج کل کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سب کو پکارتے ہیں، چاہے ہر وقت پہ پکارتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ ہیں وہ لوگ آ کر سوال کرتے تھے. 3 سوال کیے تھے، اس میں سے ایک سوال کیا تھا؟ روح. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آ کر روح کے بارے میں. تو روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ روح قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ، اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کیا روح ہے، اور کہا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے پاس علم جو ہے تھوڑا ہی دیا گیا.
اللہ نے نہیں بتایا کیونکہ اللہ کا حکم ہے بس یہ سب چیزوں کے بارے میں. پہلے جیسے اللہ نے کہا بولا تخف ما لیس لک بہ علم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پیچھے پڑھو جو اس کا کوئی علم نہیں ہے. جا کے کوئی اس طرح سے سوال کرے، جیسے آگے بھی آئے گا سورہ کہف میں بھی وہ لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی کتنے لوگ تھے، اس طرح سے ایسے سوال سے کوئی فائدہ نہیں، ایسے بیکار کے سوال سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ سورۃ بنی اسرائیل تھا. اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہہ دیجئے اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے کوئی اولاد نہیں ہے. لی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کوئی شریک بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کوئی ولی بھی نہیں ہے، کوئی دوست بھی نہیں ہے ذلت کے ساتھ. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ تعالیٰ کی ہی بڑائی بیان کیجیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سارے چیزوں کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے جو بھی وہ شرک کرتے ہیں. سورۃ الکہف کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں ذکر کیا؟ کہف کا مطلب غار ہے. کہف کا مطلب غار ہے جس میں جو لوگ جو نوجوان شرک سے دور بھاگ رہے تھے توحید کی طرف بھاگ رہے تھے. اذ ابى الفتية الى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، اے اللہ ہم کو رحمت دے. وہی لنا من امرنا رشدا، سیدھا راستہ دکھا دے آپ کے معاملے سے، ہمارے معاملے میں. تو وہ لوگ وہاں گئے اور کتنے سال رہے غار میں؟ 200 سال، 300 اور 309 سال. زادو تسعہ، کہ اب 9 بھی بڑھائے، 300 300 اور 309 سال وہ غار میں رہے. اور ان کی آنکھیں کھلی رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سمجھیں گے وہ ہوشیار ہیں، بس پلٹ رہے ہیں یہاں سے وہاں، لیکن وہ لوگ سو رہے تھے. وہ لوگ سو رہے تھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جا کر دیکھو اس طرح سے. پھر وہ پھر سے سو گئے ہیں. لوگوں کے یہاں اکثر مشہور ہے کہ واپس آئیں گے، وہ سب نہیں ہے. پھر ان کے موت اللہ تعالیٰ نے دے دی اور وہاں پہ لوگوں نے مسجد بنا لی. وہاں پر مسجد بنا دیا. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. تو لوگ کہنے لگے سَيَقُولُونَ 3 ہے 4 ہے، یہ سب سوال سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک قصہ تو یہ ہوگا جس کے بارے میں ذکر ہوا ہے. اور ایک قصہ جو ذکر ہوتا ہے وہ کس کا ہے؟ دوسرا قصہ بعد میں ہے، تیسرا ہے. وہ تیسرا جنتین، صاحب الجنتین، 2 جنتیں والوں کا 2 دوست رہتے ہیں. ایک دوست کے بعد 2 باغیچہ رہتے ہیں. بیچ میں سے جو ہے نہر جاتی ہے. کلتا الجنتین آتت اکلہا، سب پھل پھول ان کو ملنا، ڈبل پھول. فجرنا خلالہما نہرا، بیچ میں سے نہر جاتی ہے. وکان لہ ثمر، اور پھر ایک دوست آ کر وہ کرتا ہے فقال لصاحبہ وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، کہ میرے پاس زیادہ مال ہے، میرے پاس زیادہ نوکر چاکر سب ہے. اور وہ تکبر کرنے لگا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 2 دوستوں کی کہانی بتائی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ وہ باغیچوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا. تو وہ کیا کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ. حالانکہ اس نے کفر کیا، لیکن لفظ یہاں پہ ہے شرک نہیں کیا. کہ تو کفر اور شرک میں فرق کیا ہے؟ کفر اور شرک، شرک تو بڑا ہے، کفر چھوٹا. شرک میں انسان عبادت میں کوئی چیز شریک کرتا ہے، کوئی چیز عبادت میں شریک کرتا ہے. 2 قسم کے شرک ہیں، شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے. شرک اکبر یعنی ربوبیت میں شرک کر سکتا ہے، اسماء و صفات میں، یا عبادت میں کوئی بھی عبادت جیسے دعا ہو گئی، ذبح کرنا ہے، نظر ماننا ہے، محبت، توکل، یہ سارے چیزوں میں شرک کرے تو شرک اکبر ہے. شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک. اس کے بھی 3 اقسام ہیں شرک اصغر کا بھی. ایک ہے زبان سے کچھ کہنا، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، چھوٹا شرک ہے. اور یا کہنا اگر آپ نہیں ہوتے تو میں ڈوب جاتا تھا، تو پہلے اللہ کے بولنا، پہلے اللہ نہ ہوتے پھر آپ نہ ہوتے تو پھر تو میں ڈوب جاتا. یا ابن عباس بولتے ہیں اگر کتا نہ ہوتا تو گھر میں چور آ جاتا تھا. تو اس طرح سے بات نہیں کہنا ہے، سبب اللہ کی طرف لے کے جانا. اللہ نہ ہوتا پھر یہ شرک وہ ہے. ایک ہو گیا قولی، ایک عملی یعنی تعویذ پہننا ہے. تعویذ چھوٹا شرک ہے کب؟ جب تعویذ کو سمجھے کہ یہ سبب ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے اس کے ذریعے سے، لیکن اس کو ہی سبب بنا لے، اللہ کو بھول جائے تو شرک اکبر بھی ہو جاتا ہے. شرک اکبر بھی ہو جاتا ہے. یہ ہے فعلی، فعل سے انسان کر رہا ہے. اور ہے اعتقادی، دل میں کیا ہو سکتا ہے چھوٹا شرک؟ ریاکاری. ریاکاری جب انسان کے دل میں آتی، لیکن ریاکاری بھی کبھی شرک اکبر بھی ہو جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بس سننے
لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ کو پوری طرح بھول جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلا حساب کن 3 لوگوں کا ہوگا؟ مالدار جو صدقہ صرف لوگوں کے لیے کیا اللہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں تو شرک اکبر میں پہنچ گیا ہو, جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جائیں گے ان لوگوں کو. اور دوسرا علم والا جو لوگوں کے لیے قاری یا عالم, اور تیسرا طاقتور, یعنی کیا کیا وہ جہاد کرنے والا ہوں, مجاہد فی سبیل اللہ جو جہاد کیا. ان تینوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم رسید کر دیں گے, لوگوں کو سامنے لائیں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو ہی کر دیا, یعنی اللہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں. پورا جو ہے اعمال برباد بھی ہے اور سارے اعمال بھی. تو شرک اکبر میں بھی انسان ریاکاری لے جا سکتا ہے اگر سوچ رہا ہے, نہیں تھوڑا شرک ہے تو پورا عمل برباد ہوتا ہے, پرانے اعمال تو ویسے ہی باقی رہتے. تو یہ دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے, شرک کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو یہ تو کفر کیا ہے؟ کفر یعنی انکار کرنا, کفر یعنی انکار کرنا. لیکن ہر مشرک کافر ہے, ہر کافر مشرک ہے, دونوں میں فرق. کیونکہ شرک کرنے والا بھی وہ کفر کر رہا ہے, اللہ کا انکار کر رہا ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اس کا انکار کر رہا ہے. اور جو کافر ہے وہ جو انکار کر رہا ہے وہ شرک بھی کر رہا ہے اپنی نفس کی خواہش کی. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اپنے نفس کی ہوا بنایا, اپنے نفس کی خواہش پرستی کرنے لگا ہے. تو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اصول الصلاۃ یہ جیسے کتاب التوحید یہ سارے کتابوں میں آتی ہیں. آخری قصہ جو جز میں آتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے. موسیٰ علیہ السلام کیوں نکلے تھے خضر کے پیچھے؟ خضر بولتے ہیں, اصل میں ہے خضر علیہ السلام. علم حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے, سفر کے لیے نکلے تھے. وقال موسیٰ لفتاہ, اور کس کے ساتھ تھے یہ فتح ہوئے؟ اپنے لڑکے کے ساتھ. ان کا نام معلوم ہے ہمیں, تو سب نے بتایا. یوشا جو تھے ان کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں علم حاصل کر کے رہوں گا. تو اس طرح سے وہ علم حاصل کرے. تو 3 چیزیں ہوئی. ایک تو کشتی میں سوراخ کیے, یہ بالکل مشہور قصے ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ شیخ معین عمری انشاءاللہ مدنی انشاءاللہ کل سے 16 سے لے کے 20 تک انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کی تفسیر کریں گے. اور انشاءاللہ اس کے بعد پہلی تاخیرات بھی انہی کی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کچھ میں نے کہا وہ حق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اگر کچھ غلط ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.